دبئی سے مرزا صاحب کے ایک قابل اور خاص شاگرد نے کہا ہے کہ آپ مرزا صاحب سے ان کے پاس جا کر بات کیوں نہیں کرتے؟ گزارش ہے کہ اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیں۔ دیکھیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے پہلے دن سے مرزا صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے پاس بلائیں یا آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ ہم نے کوشش کی، کئی ساتھیوں نے مرزا صاحب سے ان کو اپروچ کیا کہ ہم آنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ حافظ ابو یحییٰ صاحب آئیں گے۔ مرزا صاحب نے انکار کر دیا۔ مرزا صاحب نے کیا کیا؟ انکار، صاف انکار کر دیا، قطعاً بالکل نہیں لے کے آنا مجھے پاس۔ اور ایک ساتھی کو فون پر بھی کہا، یہ جیل میں مبارک مسجد میں ہم تھے، علی نامی ایک ساتھی تھا مرزا صاحب کا، انجینئر صاحب کا، تو ہم نے کہا جی فلاں بات مرزا صاحب کرتے ہیں تو اس کا حوالہ آپ دیں۔ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی کرنے پر نادم ہوئی اور بعد میں روتی نہیں ساری زندگی، دوپٹہ تار ہو جاتا رو رو کر۔ یہ جھوٹ بولا نا انہوں نے۔ ہم نے کہا اس کا حوالہ لاؤ، تو کہتا جی ابھی میں مرزا صاحب سے رابطہ کرتا ہوں، ابھی حوالہ لے کر دیتا ہوں۔ مرزا صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے جب یہ کہا، ہمارے پاس ہی بیٹھے تھے مسجد میں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ حافظ ابو یحییٰ صاحب اور میرے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ بیٹھے، جیسے ہی اس نے نام لیا نا، مرزا صاحب نے فون کاٹ دیا، فون کاٹ دیا۔ اور اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ سچا واقعہ ہے اور مسجد کا ہی واقعہ۔ وہ ہمارے پاس بیٹھا، ہم اس کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو وہ دے دیتے، ہمارا نام سن کر فون کاٹنے کا کیا تو تھا، بات کرتے آپ سے۔ اتنی دیر میں ان کے موبائل پہ بیل ہوئی، میسج کی بیل آئی کہ میسج آیا، اور اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں یہ بات آئی۔ میں نے اسے کہا بھی دیکھو، آپ نے ایمان سے بتانا ہے میسج کھول کے، یہ میسج مرزا صاحب کی طرف سے آپ کو آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ ان سے دور ہو جاؤ، کھول لو آپ اور میسج پڑھو مسجد میں بیٹھ کر۔ وہ مسجد میں بیٹھا تھا، جھوٹ نہیں بول، اس نے میسج پڑھا، اور میسج میں اس نے جو لفظ پڑھ کے سنائے ہمیں، اللہ کی قسم یہی الفاظ تھے کہ آپ ان لوگوں سے دور ہو جاؤ اور انہیں میرے پاس نہ لے آنا کہیں۔ اب بھی ہمارے سے یہ شکوہ ہے کہ آپ کیوں نہیں جاتے، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ اعلان کیا ہوا ہے کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے، تو آن دی ریکارڈ بھی ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ جو شخص مرزا صاحب سے ہماری 1 گھنٹے کی مجلس کروا دے، اکثر بھائی نا ہم سے رابطہ کرتے کیوں نہیں جاتے جی آپ، ان کا تو اوپن اعلان ہے کوئی بھی آئے اور بات چیت کرے۔ میں نے کہا کہ یہ بھائی جھوٹ پر مبنی ہے، پروپیگنڈا ہے سارا، ایسا کچھ نہیں ہے جو بھی آئے، ہاں کوئی جاہل آئے تو وہ آ کے بیٹھے اور چپ کر کے سنے اور چلا جائے، اور سنے بھی وہ جو مرزا صاحب چاہتے ہیں سنانا، اور سوال بھی وہی جو لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ سوال کرو مجھ سے اور یہی لے لو۔ تو میں نے کہا کہ جو شخص، آپ بار بار کہتے ہیں نا جی آپ کیوں نہیں بات کرتے، جو شخص بات ہماری کروا دے گا، مجھے مرزا صاحب کے پاس لے جائے، انجینئر صاحب کے پاس، میں اکیلا جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ہمارے پاس آ جائیں، 100 بندہ لے کر آئیں، 1000 لے کر آئیں، 10 لے کر آئیں، ہمارے پاس آ جائیں، آن دی ریکارڈ لائیو چلائیں گے، ریکارڈ بھی کریں گے، فیس بک پہ بھی ڈالیں گے۔ 1 گھنٹہ جو بات کروائے گا اس کو 1 لاکھ روپے نقد انعام دے گا۔ جو شخص مرزا صاحب سے ہماری 1 گھنٹے کی ڈیبیٹ کروا دے، اچھے ماحول میں، کچھ نہیں کہیں گے، لڑیں گے نہیں، ماریں گے نہیں انہیں، ہم دلائل سے بات کریں گے 1 گھنٹہ، 1 لاکھ روپے اس شخص کو ہم انعام دیں گے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ہم کر سکتے؟ ہم آج بھی دعوت فکر دیتے ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارے پاس آئیں جب چاہیں۔ 1 لاکھ کا اضافہ کر دیں گے، 2 لاکھ شیخ صاحب نے فرمایا کہ 1 لاکھ ان کی طرف سے، 2 لاکھ روپے اس شخص کو انعام ملے گا جو صرف 1 گھنٹے کی ڈیبیٹ کروا دے، بٹھا دے گا 1 گھنٹے کے لیے۔ مرزا صاحب راضی ہو جائیں کہ میں 1 گھنٹہ گفتگو کروں گا، 5 منٹ وہ گفتگو کریں، 5 منٹ میں کروں، تو 1 لاکھ میری طرف سے اور 1 لاکھ شیخ صاحب کی طرف سے، 2 لاکھ۔ اب اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے؟